محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
خالص فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد درود پڑھیں محمد علیہ ڈالے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باب ڈالے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باب دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باب دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو پاتا ہے باب ایک بچی کی طلب میں چھوڑ کر آرام حسین ایک بچی کی طلب میں چھوڑ کر آرام حسین جانے کس کس در پہ منت مانگنے جاتا ہے باپ سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچی کے ساتھ جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچی کے ساتھ
سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے باپ، مانگنے آتی ہے جب دربار میں باغ فدا، مانگنے آتی ہے جب دربار میں باغ فدا، مانگنے آتی ہے جب دربار میں باغ فدا، غم زدہ بیٹی کو جانے کتنا یاد آتا ہے باپ، دن ڈھلے جب کر کے مجبوری رضا آتا ہے باپ، دیکھ کر ہنستے ہوئے قید خانے میں ہوا کوہرام، بچی مر گئی، قید خانے میں ہوا کوہرام، بچی مر گئی، خواب میں ایک شب سکینہ کو نظر آتا ہے باپ، رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا، رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا، جب شب شام غریبا میں نظر آتا ہے بیان، کیا کہوں گا حال اصغر پوچھ بیٹھے جو ربا، کیا کہوں گا حال اصغر پوچھ بیٹھے جب ربا، آگے جاتا ہے کبھی پیچھے پلک آتا ہے باپ، دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو پاتا ہے باپ، کوئی ان بچوں سے پوچھے کیا ہے شادی کا مزہ، کوئی ان بچوں سے پوچھے کیا ہے شادی کا مزہ، بیاہ کی تاریخ رکھ کر جن کی مر جاتا ہے باپ، دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، جب نمایاں کامیابی جھومے بیٹے کے قدم، نظر دلواتی ہے ماں سجدے میں جھک جاتا ہے ماں، روح پڑے گا مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، جو حضرات باہر ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر مسجد میں تشریف لے آئیں۔ اب آپ کے سامنے مبشر سلمو تشریف لا رہے ہمارے بہنوان میں انہوں نے ہمیں بدل پیش کریں گے، نعرہ صلوات۔ سلام زندہ ہے
آپ پڑھیں محمد و آل محمد. شاید مستر بیش اسلام میں اس سے کہ پہلے قبر میں کچھ پوچھتے ملاک، اس سے کہ پہلے قبر میں کچھ پوچھتے ملاک، خاک شفا نے میرا عقیدہ بتا دیا، خاک شفا نے میرا عقیدہ بتا دیا، مجھ سے مسافیہ کے لیے انبیاء بڑھے، ماتم نے مجھ کو قبر میں کیا مرتبہ دیا، ماتم نے مجھ کو قبر میں کیا مرتبہ دیا. سلوات پڑھیں آپ حضرات. نہ کوئی خوف رہا دین مصطفیٰ کے لیے، نہ کوئی خوف رہا دین مصطفیٰ کے لیے، نہ کوئی خوف رہا دین مصطفیٰ کے لیے، حسین آ گئے اسلام کی بقا کے لیے، حسین آ گئے اسلام کی بقا کے لیے، او ہمیں حسین نہیں مرے، ہم ہیں سب کے زخموں کا، غم حسین ہی مرہم ہے سب کے زخموں کا، جو بن کے رہا درد لا دبا کے لیے. آخری شعر میں سمجھ کہ وہ تھے خلیل خدا، یہ خلیل کرب و بلا، وہ تھے خلیل خدا، یہ خلیل کرب و بلا، وہ ابتدا کے لیے تھے یہ انتہا کے لیے، وہ ابتدا کے لیے تھے یہ انتہا کے. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن
ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا مولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا نبلونكم بالشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وأنفس والثمرات وبشر الصابرين اللهم صل على محمد وآل محمد ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی ذات ہمارے جملہ مومنین والمؤمنات مسلمین والمسلمات میں تمام مرحومین کے لیے بالخصوص صاحب خانہ کے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص مرحوم کرام نقوی صاحب کے لیے ساتھ صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ہم تمہارا حتماً امتحان لیں گے اور ہر قیمت پر تمہارا امتحان ہوگا. امتحان کس چیز سے ہوگا؟ من الخوف والجوع، ڈر کے ذریعے امتحان ہوگا، خوف کے ذریعے امتحان ہوگا، بھوک کے ذریعے امتحان ہوگا، ونقص من الاموال، اور مال میں کمی کے ذریعے امتحان، وانفس، موت کے ذریعے امتحان ہوگا، والثمرات، اور اس چیز کے بارے میں امتحان ہوگا کہ جو تمہیں ملنے والی. اور پھر اللہ اسی آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ جن پر یہ مصیبتیں پڑیں گی، جن پر یہ بلائیں نازل ہوں گی، جن کا امتحان ہوگا، اس میں کون لوگ کامیاب ہوں گے؟ فبشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں. یعنی اللہ نے موضوع کو بھی معین کر دیا کہ امتحان کس کس چیز سے ہونا ہے، اور رزلٹ بھی ڈکلیئر کر دیا کہ وہی کامیاب ہوں گے جو لوگ صبر کرنے والے ہیں. اور واقعی بات بھی صحیح ہے، اس لیے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو پتہ چلا کہ اگر ہمارا امتحان ہوتا ہے اور اس میں ہم ہائے واویلا شروع کر دیں گے تو پھر یاد رکھیں ہم اپنی زندگی میں فیل ہو گئے. اچھا، اسی موضوع سے ہی یہی موضوع تھا ہمارا جو گزشتہ مجلس ہوئی تھی، اسی مجلس کو آگے کنٹینیو میں کر رہا ہوں تاکہ بہرحال اس میں سارے سنے ہوئے ہوں گے. تو اللہ کا تو یہ حتمی فیصلہ ہو گیا ہے کہ امتحان ہونا ہے. اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہی نہیں پیش آئی، بڑی عیش زندگی گزری ہے، بڑی لگژری زندگی گزری ہے، کوئی سختی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کچھ نہیں، اصلا بالکل بنداس. اور ان کو دیکھیے مثلا یہ بیچارے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، اور اتنی زندگی سخت ہو گئی.
کہ پوچھیں نہیں. تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے دیکھیں کہ اگر آپ بچے ہمارے اسکول جاتے ہیں اس میں کچھ بچوں کو ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیا جاتا. کچھ بیٹھتے ہیں. جو بچے ایگزام میں بیٹھنے والے ہیں ان کے اندر وہ تمام رولز تمام کوالٹیز پائی جا رہی ہیں جو ایگزام روم کے لیے ترتیب دی گئی ہے. اور جو لوگ کو نکال دیا گیا ایگزام سے وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ شرائط نہیں پائے جاتے. مثلا یا تو اس کا جو ہے اٹینڈنس پوری نہیں ہے, جب اٹینڈنس پوری نہیں ہوگی تو نہیں بیٹھنے دیا جاتا, یا یہ لڑکا بگڑا ہوا ہے بہت زیادہ, اس کو پنش کیا جانا چاہیے اس لیے ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیا جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو یہ اگر کہتا ہو کہ صاحب ہماری زندگی بڑی لگژری ہے اور ہم بالکل کوئی ٹینشن نہیں, بے انداز زندگی گزر رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبودیت کے شرائط میں آیا ہی نہیں ہے. اللہ نے اس کو اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ امتحان لیا جائے. امتحان ان کا لیا جا رہا ہے جو عبودیت کے شرائط میں آ رہے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو اگر کہہ رہا ہے صاحب کوئی مشکل نہیں آئی تو عبودیت کے شرائط سے بیچارہ باہر ہو گیا. اور جو عبودیت کے شرائط سے باہر ہو گیا سوچ لے بھی اس کا بیڑا غرق ہی ہے, نہ دنیا میں ہے نہ آخرت ہے نا, نہ خدا ہی ملا نہ مثال ہے, نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے, یعنی کچھ ملنے والا اس کو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دیکھیں تلاش کریں کہ آیا ہمارے اوپر کوئی مصیبت کوئی پریشانی کوئی بلا یعنی یہ نازل ہو رہی ہے یا نہیں, بلکہ ہماری زندگی ایسی چلی کر ایسے ہی چل رہی. تو یقیناً اپنے متوجہ ہوں کہ کون سے ایسے کام انجام دے رہے ہیں کہ جس سے اللہ اپنی اس رحمت میں رکھنا نہیں چاہتا. اور دوسری چیز کیا ہے دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ مثال کے طور کے اوپر جو ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں, اگر کالج والے کہیں اسکول والے کہیں کہ صاحب امتحان نہیں لیں گے, آپ کے بچے کو ایسے ہی پاس کر دیا جاتا ہے اور ایسے ہی اس کو کلاس دے دیا جائے گا, تو کیا صحیح ہے اس کے لیے؟ کیا آپ خوش ہو جائیں گے اس کے اوپر کہ کیا کہنا بھیا ہمارا بچہ تو اسکول جاتا ہے ایگزام ہی نہیں ہوتا پاس ہوتا چلا جا رہا ہے نا؟ آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے اس لیے کہ آپ جس بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں وہ اسی لیے بھیج رہے ہیں تاکہ اس کا امتحان لیا جا سکے. اگر یہ پتہ چل جائے کہ صاحب اس کا امتحان نہ لیتے ہوئے اس کو ایسے ہی کلاس دیا جا رہا ہے تو آپ لڑنے کے لیے تلے ہو جائیں گے کہ یہ کون سی بات ہو گئی, آپ فیس پوری لیتے ہیں, ہم محنت کرتے ہیں مشقت کرتے ہیں, امتحان کیوں نہیں لے رہے ہیں میرے بچے کا؟ کہا کہ امتحان نہیں, آپ کو کلاس چاہیے, کلاس دے رہے ہیں کہ نہیں مجھے کلاس نہیں چاہیے, بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے کے اندر کتنا آیا کتنا نہیں آیا, کتنا سیکھا کتنا نہیں سیکھا, آیا اس کلاس کے لائق ہے یا لائق نہیں ہے, تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے. بس یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارا امتحان اس لیے لے رہے ہیں تاکہ تم پتا چل سکو کہ تمہارے اندر کتنا ایمان پایا جا رہا ہے, کتنی محبت پائی جا رہی ہے, کتنی عبودیت پائی جا رہی ہے. اگر امتحان نہ لیا جائے تو ہر آدمی سمجھے گا ہم بڑے جو ہے مہان ہیں, ہم بڑے نیک ہیں, ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں. یہ امتحان ہی جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ تم مومن نہیں ہو تم مومن ہو, تم متقی نہیں ہو تم متقی ہو. یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے امتحان ہوتا گیا ویسے ویسے درجات معین ہوتے گئے. کوئی ایمان کے 10 درجے پہ تھا, کوئی 9 درجے پہ تھا, کوئی 8 درجے پہ تھا. صلوات پڑھ دیں محمد. امتحان اللہ نے کہا ضرور ہو. اور دوسری آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حسب الناس ان یترکوا ان یقولا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ گمان کرتے ہیں, اس فکر میں ہیں کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے, ایسے ہی جو چاہیں کرے, اور وہ کہتے کہ ایمان لے کر کے آئے, تو کیا ان کے ایمان کا امتحان نہ لیا جائے؟ اللہ کہہ رہا نہیں, اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر کے آئے ہیں, کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان علی حجت اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ایمان کو اقرار کر رہے ہیں زبان سے, اعضاء و جوارح سے عمل کر رہے ہیں. تب ان کے ایمان کو کیسے پرکھا جائے؟ کہ امتحان کے ذریعے ہی پرکھا جائے گا. جب تک پیسے مل رہے تھے تب تک بڑی عیش تھی, بڑا واہی تھی, لیکن ادھر اللہ نے پیسے لے لیے. یہ کون سی بات ہوگی؟ پروردگار آئے, ایک عزت تھی, ایک آبرو تھی, سارے پیسے ختم ہو گئے, اب کیا ہوگا؟ کوئی سلام نہیں کرنے کو آئے گا. تو اللہ کے سامنے ہمارا ایمان واضح ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اگر یہ اللہ پیسے نہ لیتا تو یقین جانے ہم سوچ رہے ہوتے کہ ہمارے تو یہ سب صحیح ہے, سب کچھ.
یہ مثال کے طور کے اوپر ہمارے بے پناہ پیسہ آ گیا، کچھ نہیں تھا، بالکل دے دیا اللہ نے پیسہ، لو بھیا لو. اب ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پیسہ خرچ کہاں کریں ہم. سٹے میں جا کے خرچ نہیں کر دے رہے ہم، جوئے میں تو خرچ کر رہے ہیں، حرام کام میں تو نہیں لگائے دے رہے ہم. مسئلہ یہی ہے، اللہ جو دے رہا ہے وہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا یوز تم کیا کر رہے ہو. جو لے رہا ہے یہ دیکھنا چاہتا ہے جب تک دیا تھا تب کیا حالات تھے، اب جب لے لیا ہے تو ہمارے سامنے تمہاری کیا زد و خرد ہوگی. یہ سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. تو امتحان وہ ہے کہ جس سے انسان پرکھا جاتا ہے، انسان کے اندر ٹیلنٹ آتا ہے، انسان کو درجہ نصیب ہوتا ہے. اور یہ امتحان اگر نہ لیا جائے تو یقین جانے پھر وہ بیکار ہو جاتا ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اب دیکھیے کہ جناب بلال وہ بالکل آخر شروع کے ایام تھے یعنی اسلام کے، اور آپ نے دیکھا ہوگا بہرحال اس سین کو کہ جب جناب بلال ایمان لے کر کے آئے تو ان پر کتنا تشدد ڈھایا گیا، کتنا ظلم کیا گیا. ان کو دکھتے ہوئے صحرا میں لٹا دیتے تھے اور ان کے اوپر وہی گرم گرم جو ریت ہوتی تھی ڈال دیا جاتا تھا. اب سوچیں کہ یہ ریت ہے بڑی خطرناک گرم ہوتی ہے، جس میں جو ہے وہ اناج بھونا جاتا ہے. اب سوچیں اناج بھونا جاتا ہے ریت میں، یعنی ریت کی ہیٹ سے اناج اندر تک بھون جاتا ہے. اب سوچیں جناب بلال کے اوپر کیا گزرتی ہوگی کہ جب ان کو ریت پہ لٹایا بھی جاتا تھا گرم گرم اور ان پر گرم گرم ریت ڈالی جاتی تھی. کیا کہتے تھے؟ احد احد، اللہ ایک ہے. اور جتنا ان کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے تھے، جتنی سختیاں جتنی بلائیں ان پر نازل کی جاتی تھیں، ان سب میں کیا کہتے تھے؟ احد. حتی یہاں تک کہ گرم پتھروں کے اوپر لٹایا جاتا تھا اور گرم پتھر رکھ دیے جاتے تھے ان کے اوپر. یہ شلاق ماری جاتی تھی اتنی کہ جسم جو ہے وہ بالکل پارا پارا ہو جائے. لیکن آپ کبھی پھرے نہیں. ہم لوگ ہوتے کہتے بھیا ہٹو بچاؤ، ہم سے اب ہوتا نہیں ہے، ایسا برداشت نہیں ہو رہا ہے، بس ہو گیا جتنا تھا، ہم تقیہ کیے لے رہے ہیں. ہاں یہاں پہ کیا ہے؟ احد کرنا. کسی نے پوچھا کہ بلال یہ بتاؤ کہ اتنا مظالم تم پر ڈھایا جاتا ہے اور تم جو بھائی زور سے مت کہو، دھیرے دھیرے کہو، تشدد کم ہو جائے گا ہے کہ نہیں؟ بھائی تشدد کم ہو جائے گا، اس لیے جتنا تم زور سے کہو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا تشدد بڑھ جائے گا. اس لیے سامنے والا رسول کو محمد ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، رسول محمد کو رسول ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، اللہ کو مان نہیں رہا ہے، اس کے تو اللہ خدا ہے. تو تم دھیرے دھیرے کہو، لازمہ نہیں ہے تمہیں زور سے کہنے کا. تم ایسا کیوں کرتے ہو آخر، کیا وجہ ہے؟ تو کتنا خوبصورت جواب دیا جناب بلال نے. بلال کہتے ہیں کہ تم نے کبھی کوئی برتن وغیرہ خریدا ہے نا، جسے آج ہم لوگ خریدتے نہیں ہیں. ہر چیز دیکھتے ہیں، کپڑا لینے جاتے ہیں باقاعدہ دیکھتے ہیں کہیں اونچا تو نہیں، کہیں بڑا تو نہیں ہے، کوئی چھید تو نہیں ہے، کہ یہ سامنے اچھا لگ رہا ہے دوسرا دکھائیے. حتیٰ مٹی کا برتن بھی لینے جاتے ہیں تو اس کو بھی ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کہ بھیا پانی بھر کے دکھاؤ تھوڑا سا، تھوڑی دیر پانی بھر کے پھینک دیکھیں، تھوڑی دیر رکھو تاکہ اندر پانی پیوس ہو، تاکہ سمجھ میں آئے ٹپک رہا ہے یا ٹپک نہیں رہا ہے. یعنی پتہ چلا کہ جب ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو کتنا اس کا نرکشن کرتے ہیں، کتنا ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کہیں خراب تو نہیں ہے، کہیں بیکار تو نہیں ہے. بس جناب بلال یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی ہمیں ٹھوک بجا کے دیکھنا چاہتا ہے کہ ایمان صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، ایمان میں چھید ہے یا نہیں ہے، ایمان کہیں پارا تو نہیں ہے، ایمان کہیں ختم تو نہ ہو جائے گا. لہٰذا اللہ دیکھنا چاہتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی ویسے ہی مضبوط ہو کے بنانا پڑے گا اپنے آپ کو کہ اللہ کو دکھانا ہے پروردگارا اگر ہم نے تیرا دامن پکڑا ہے تو اب چاہے جتنے ظالم ظلم کریں، چاہے جتنا تشدد ہم پر ہو، ہم اس سے دور ہونے والے نہیں ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے، اس سے دور ہونے والے نہیں. لہٰذا پتہ چلا کہ جب بلائیں مصیبتیں زیادہ ہونی چاہتی ہیں تو انسان زیادہ اللہ کی طرف جاتا ہے. ایک صحت مند انسان سے آپ پوچھئے کہ تم دن بھر میں اللہ کو کتنا یاد کرتے ہو، ہے نا. ایک صحت مند سے پوچھئے، مثلا اپنے آپ سے پوچھیں ہم کتنا یاد کرتے ہیں، تو ہو سکتا کہیں بھائی بس جب نماز میں آتے تبھی یاد آتا ہے خدا، یا کھانے کے وقت چونکہ عادت ڈل گئی ہے اس لیے آتا ہے. لیکن سبزی لیتے وقت، گھر سے نکلتے وقت،
گھر میں داخل ہوتے وقت، بچوں کے پڑھتے وقت، بیوی کے کھانا پکاتے وقت اللہ یاد آتا ہے؟ اس وقت اللہ شاید یاد نہیں، لیکن جب انسان بیمار ہوتا ہے نا وہ مستقل اللہ کو پکارا کرتا ہے، ادھر کروٹ یا اللہ، ادھر گھوما یا اللہ، ہے نا؟ یعنی جتنا مریض ہوتا رہتا ہے اتنا زیادہ اللہ سے اس کا لگاؤ بڑھتا رہتا ہے. بس اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم تمہیں ایسا اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ تمہاری صحت سمجھ میں آ جائے کہ اگر تم صحت یاب ہو تو وہ بھی میرے ہی وجہ سے ہو، اور بیمار ڈالا ہے تو وہ بھی میں نے اپنے وجہ سے ڈالا ہے، تاکہ ہمارا اور تمہارا رابطہ ہو سکے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. جیسے جناب ابو الحسن اصفہانی بڑے عالم دین گزرے ہیں، واقعہ ہے کہ آپ امام رضا علیہ السلام کے روزے سے نکل رہے تھے. اب جو نکل، اچھا وہاں ایک آپ جو بہرحال زیاد کرنے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اور جو نہیں گئے معبود آج کے شب کے موقع پر معبود سب کو توفیق دے کہ مولا امام رضا علیہ السلام کے در کی زیارت سے ہم سب کو مشرف کر سکیں. خوب بہرحال الہی ہمیں آپ ہیرے کہاں ہیں، دل نہیں جا رہا کیا؟ یہ تو ایسی دعائیں ہیں کہ جہاں یقینی طور پر دعا پوری ہوتی ہے. کہتے اجتماع میں دعا رد نہیں ہوتی کبھی، تنہا ہو سکتا ہے نہ پہنچے، لیکن اجتماع میں کیونکہ ایک دوسرے کے لیے سب معصوم ہیں. پتہ نہیں ہماری زبان آپ کے لیے معصوم، آپ کی زبان ہماری معصوم، لیکن ہماری زبان ہمارے لیے معصوم نہیں ہے. پتہ نہیں کتنی غیبت ہے، کتنا سب کیا. اسی لیے کہا کہ اجتماع میں دعا کرو، اجتماع میں دعا یقیناً قبول ہوگی. لہٰذا اسی لیے کہا بھی جاتا ہے اجتماع کے بہرحال. تو جب وہ گزر رہے تھے تو وہاں پہ ایک ہے ایسی پنجرے فولاد کہلاتا ہے وہ، یعنی ایک ایسا ایریا ہے، ایک ایسا در بنا ہوا ہے جالی نما کہ جس میں مریضوں کو باندھا جاتا ہے. جیسے آپ درگاہ وغیرہ ہم دیکھتے ہوں گے اللہ میں بندھا ہوا ہے بیچارہ، ہے نا، پٹکے بندھا ہوا ہے، یا مثلا جو ہے مولا امام حسین کے روزے بندھا ہوا ہے، الگ الگ بندھے ہوئے لوگ. وہاں کے اوپر جگہ ہے جس کو پنجرے فولاد کہتے ہیں، وہاں پہ سب مریض بنتے ہیں. آ کر ایک مریض تھا جو بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ہی ابو الحسن اصفہانی صاحب گزرے ادھر سے، اور آپ نے کہا مبارک ہو تمہیں. اب سوچیں اگر کوئی مریض ہو اس کو مبارکباد جا کے دے دیں، وہ کہے گا کہ بھیا ٹھیک ہو جائے گا، ڈھونڈ کے نکالیں گے تم کو جہاں بھی ہو. ہم دکھ درد میں جو ہے وہ مبتلا ہیں، پریشان ہیں، اور تم ہم کو مبارکباد دے رہے ہو. اس نے سن لیا کہ یہ کیا مولانا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مبارک ہو تم کو بہت بہت. اب وہ تو دم نہ کیا کہ ہاں یہ مولوی صاحب ادھر آئیے بیٹھیے، کیا بات ہے، کیا کہا آپ نے؟ کہا نہیں کچھ نہیں، کہا نے سن لیا ہم نے. کہا اگر سن لیا ہے تو میں پھر سے کہہ دیتا ہوں. کہاں کہیے؟ کہا ہم مبارکباد تمہیں دے رہے ہیں. کہہ رہے آپ میرے درد کی مبارکباد ہم کو دے رہے ہیں. کہ نہیں، ہم نے تمہارے درد کی مبارکباد نہیں دی ہے، بلکہ ہم نے تمہیں اس بات کی مبارکباد دی ہے کہ یہ مریضی جو تم کو ہوئی ہے، یہ مرض جو لاحق ہوا ہے، یہ بیماری جو ہوئی ہے، اس کی مبارکباد دی ہے. اگر تم بیمار نہ ہوتے تو تم اس جگہ پر اپنے آپ کو بندھواتے نہیں. ہاں اگر صحت یاب ہوتے تو یہاں اپنے آپ کو بندھواتے نہیں. یقیناً کہاں کوئی بندھواتا ہے، مریض ہی بنواتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ امام جو ہم کتنے مریض ہیں ہم لوگ، لازمہ تھوڑی ہے کہ کینسر اسی کو مریض کہتے ہیں. اگر ہمیں نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے تو یہ بھی مرض ہے. اگر ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی مرض ہے. اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ بھی مرض ہے. یعنی اس کا مطلب مرض یہ نہیں کہ ڈائبٹیز ہے، آنکھیں کمزور ہیں تو مرض ہے نا، لیور میں جو ہے وہ مشکل آ گئی ہے تو یہ مرض ہے. نہیں، مرض تو الگ الگ بھی ہوتے ہیں. بس امام رضا کے روزے سے جو متمسک ہو رہا ہے، بند رہا ہے، امام اسے ایک معالجہ نہیں کرتے ہیں، ایک چیز کو ٹھیک نہیں کرتے، بلکہ آل ان چیزوں کو ٹھیک کر کے اس کو اچھا بنا دیتے ہیں. سلام کو صلوات کرو، ٹھیک کرتے ہیں. لہذا بندھواؤ، یعنی آؤ تم بھی درے عباس کے اوپر آ کر کے باب الحوائج سے دعا طلب کرو، باندھو اپنے آپ کو. یہ نہ دیکھو کہ ہم صحت یاب ہیں، دیکھو بڑے مشکلات میں ہیں، نمازیں پوری نہیں ہو رہی، قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے، بھائی سے کوئی رغبت نہیں ہے، بہن کو چھوڑے ہوئے زمانہ ہو گیا ہے، اماں ابا کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. یہ خود بہت بڑا مرض ہے، اور ان مرض کے پیچھے ہم نہیں بھاگتے. ہم سمجھتے ہیں تو
بس بنداس چل رہی ہے ہماری زندگی. نہیں، اس کی تو یہ مرض سب سے خطرناک مرض ہے، جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنا معالجہ کراؤ. اس کے لیے لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے امتحان حتماً لیں گے، اور یہ امتحان چھوٹ نہیں سکتا. اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ سنت الہی ہے، اور سنت الہی کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی تبدیل نہیں ہوتی. سبحان اللہ. بے شک سنت الہی کبھی تبدیل نہیں ہوتی. امتحان ہونا ہے ہمارا. اب اس امتحان میں ہمیں ثابت قدم کیسے رہنا ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ اہل بیت ہی بتائیں گے. ہم کچھ نہیں کر سکتے قسم خدا کی. یہ تو طے ہو گیا امتحان ہونا. اس امتحان میں اپنے آپ کو بچائیں گے کیسے؟ یہ کون بیان کرے گا؟ اہل بیت بیان کریں گے. اس لیے یہ وہیں سے آئے ہیں جہاں سے ہم بنائے گئے ہیں. کیا کہنا ہے، کیا کہنا. سبحان کہ اللہ. جہاں کا پروڈکشن ہوتا ہے بنانے والے بھی وہی کے ہوتے ہیں، اسی کمپنی کے ہوتے ہیں کہ بھیا یہ کمپنی والا آئے گا یہی بنائے گا، بقیہ اس کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا ہے. تو اب مسئلہ یہ کہ پرابلمس آ گئی ہیں، کریٹ ہو گئی ہیں، یہ وائرس آ گیا ہے، اس وائرس کو کیسے ریموو کیا جائے تو کون بتائے گا؟ اہل بیت بتائیں گے. لہٰذا اب پتہ چلا کہ اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ جب تم نماز میں آؤ اور سجدہ شکر کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، اپنے سر کو سجدے میں رکھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے پروردگارہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو منقلب کرنے والے، ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے ثابت قدم نہیں رہ پائیں گے. اگر ہم چاہیں ہم اپنے آپ سے ثابت قدم رہیں تو ہم ثابت قدم نہیں رہ پائیں گے. ہم مجبور ہیں کہ اس کے اہل بیت سلام کے، ہمیں آنا ہی پڑے گا اہل بیت سلام کے پاس کہ مولا یہ بتائیے کہ ہماری زندگی کتنی سخت ہے، مشکلات ہے، اس سے کیسے نجات پائیں گے. اب یہی مولا بتائیں گے. واہ 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 واہ. یا کیسے نجات پائیں گے؟ روایت میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جہاں انسان صبح میں گھر سے نکلے گا تو ایمان کے ساتھ ہوگا، اور گھر واپس آئے گا تو ایمان رخصت ہو چکا ہوگا اس کا. یہ کبھی ہم نے سوچا؟ ان میں اپنے آپ سوال کروں کہ ہم نے سوچا کہ ہم جہاں صبح میں نکلے ایمان کے ساتھ تھے، لوٹے تو ایمان رخصت ہو گیا؟ لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. میں اپنے آپ کی بتا رہا ہوں، آپ لوگ ہم کو سوچتے ہوں گے. سوچا ہی نہیں ہم نے. گھر سے نکلے پتہ چلا اس نامحرم کو دیکھ رہے، اس نامحرم کو دیکھ رہے، ان سے جھوٹ بول لیں، ان کو فریب دے دیا، ان کو دھوکہ دے دیا. یعنی جب نکلے تھے تو صبح کی نماز پڑھ کے نکلے تھے، نکلے تھے تو قرآن کی تلاوت کر کے نکلے تھے، نکلے تھے تو دعا کر کے نکلے تھے. لیکن اب جیسے ہی نکلے تو ادھر بھی نگاہ پڑ رہی ہے، ادھر بھی نگاہ پڑ رہی ہے، زبان بھی غلط چل رہی ہے، اور پھر گھر میں ایسے آ ہی گئے. یعنی جب گھر میں آئے تو ہم نے نہیں کہا پروردگارہ ہمارا ایمان نہیں پتا کہاں کہاں رخصت ہو گیا، ہمیں نہیں پتا ہمارا ایمان کہاں کہاں بک گیا، ہمیں نہیں پتا یہ اہل بیت کی محبت کہاں کہاں خرچ ہو گئی ہے. اے پروردگارہ اب جو واپس آیا ہوں میں اس گھر کے اوپر تو ہمارا ایمان پھر سے واپس کر دے، اس لیے کہیں موت نہ آ جائے، اور موت آ گئی تو بے ایمانی کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے. یہ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. اسی لیے کہا گیا ہے کہ دعا کرو اللہم عرفنی نفسک فإنک، اے پروردگارہ تو اپنی معرفت عطا فرما. وَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ. اگر تو نے اپنے آپ کو نہ پہچانا تو ہم تیرے رسول کو نہیں پہچان سکتے. اللہم عرفنی رسولک، اے پروردگارہ تو اپنے رسول کی شناخت کر، معرفت عطا فرما ہمیں. وَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ، اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت نہیں عطا فرمائی، لم اعرف حجتک، تو ہم تیری حجت کو نہیں پہچان پائیں گے. بے شک. پھر اے اللہم عرفنی حجتک، اے پروردگارہ تو اپنی حجت کی معرفت عطا فرما. وَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، کہ اگر تو نے اپنے حجت کی معرفت نہیں عطا فرمائی. اب جو جملے ہیں وہ غور سننے والے ہیں. وہ کیا ہے کہ اگر تو نے اپنے حجت کی معرفت نہیں عطا فرمائی، زللت عن دینی، ہم اپنے دین میں گمراہ ہو جائیں گے. بڑی بات ہو گئی. دیندار ہوں گے لیکن گمراہ ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے، روزہ رکھ رہے ہوں گے، لیکن بیوی بے پردہ ٹہل رہی ہوگی. ہماری دینداری تو ہے دینداری، لیکن بے گمراہی والی ہے دینداری. یہ ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہو، لیکن ہمارے بچے کی طرف کوئی خیر خبر نہ ہوگی. وہ بھی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اس کے لیے بھی قرآن کے لیے ہم نے چیزوں کو مہیا کیا یا نہیں کیا.
اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ دینداری کون سی ہے؟ یہ گمراہی دینداری ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ خود یہ دعا کے لیے باقاعدہ ائمہ معصومین نے اس کی تاکید کی ہے کہ زمانے غیبت میں اس دعا کو مستقل پڑھو، نہ خالی نماز میں. جب آؤ، جب جاؤ، جب کہیں ہو تو مستقل پڑھو، اس لیے کہ یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو تمہارے ایمان کو ریپیئر کرتی رہیں گی. اگر ایمان کہیں سے گڑبڑ ہو گیا ہے، کہیں سے ختم ہو گیا ہے، کہیں سے ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے، تو اس کے اندر کی تمام چیزیں کیسے ریپیئر ہوں گی؟ ان دعاؤں کے ذریعے. یہ ارشاد ہوتا ہے کہ کہا گیا ہے امام زمانہ کے لیے دعا کیا جائے. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض وملئت السماء. یہ دعا ہے، یعنی وہ دعائیں کہ جس سے اپنے دین کو ہم ثبت قلبی علی دینک، یعنی ہم اپنا دین بچا کب سکتے ہیں؟ اپنے آپ، اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے. ہماری قدرت کہاں ہے؟ کچھ ہے؟ کچھ کر سکتے ہیں ہم کچھ؟ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں نماز میں؟ کہتے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، یعنی پروردگارہ جو ہم کھڑے اور بیٹھ رہے ہیں یہ اپنی قدرت نہیں ہے، یہ بلکہ تیری ہی قدرت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچتے ہو کہ ہم اپنے دین میں بڑے محکم ہیں تو اصلاً یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے اپنے ساتھ، دھوکہ ہے اپنے ساتھ. کہ تم اپنے دین کو خود سیکیور نہیں کر سکتے ہو، بلکہ سیکیور کرنے کے لیے وہ تالے، وہ چیزیں جو اس کو سیکیور کرنے والی ہیں، محفوظ کرنے والی ہیں، وہ در اہل بیت سے ملیں گی. اور در اہل بیت سے کیا ہے؟ یہ وہی دعائیں ہیں جس سے اپنے دین کو ہم بچا سکتے ہیں. صلوات اللہ خیر امتحان تو لیں گے ہم تمہارا. غلط فہمی مت رہنا. اگر غلط فہمی رہے تو سوچو ختم. اب ڈھیروں آپ دیکھیں بہت سے لوگ ملیں گے کہ ایک وقت میں اہل بیت کے ساتھ تھے، دوسرے وقت میں دوسرے کے ساتھ ہو گئے. حسان بن ثابت شاعر ہے، یہ بہت بڑا. غدیر خم میں اس نے بہترین منقبت اور بہترین اشعار کہے ہیں مولا کائنات کے سلسلے سے، اور پورے منظر کو اس نے باقاعدہ نقل کیا ہے. اور اتنا خوبصورت بیان ہے اس کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ نوازا ہے. اب سوچیں رسول جب ولایت کے لیے نواز رہے ہوں گے تو کتنا دیا ہوگا؟ ہے نا، جب ہم لوگ ولایت کے لیے کتنا لٹا دیتے ہیں تو رسول نے کتنا لٹایا ہوگا. لیکن یہی حسان بن ثابت ہے کہ جو غدیر میں مولا کائنات کے لیے اشعار کہہ رہا ہے. لیکن یہی 70 دن کے بعد تاریخ لکھتی ہے، 70 دن کے بعد یہی شخص کہاں گیا؟ سقیفہ میں شامل ہو گیا. اور سقیفہ میں آ کر کے کس کے لیے مدح سرائی کر رہا ہے؟ ان اہل افراد کے لیے کہ جنہوں نے خلافت کو غصب کیا. 70 دن پہلے کہاں تھا؟ 70 دن بعد کہاں پہنچ گیا؟ دیکھا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ عقیدہ بہت اہم ہے. عقیدے کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو یہ پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا. عقیدے کو اگر اہل بیت کے ذریعے لیتے رہیں گے تو یقیناً یہ عقیدہ ہمارا قوی ہوتا چلا جائے گا. اب چاہے زبان کٹتی ہو، چاہے ہاتھ پیر کٹتے ہو، چاہے آویزان کر دیا گیا ہو، اس لیے کہ عقیدہ محکم ہے، نہ وہ بک سکتا ہے، نہ موت سے ڈر سکتا ہے. اور اسی کا نام لیسم یہی تو ہے، ابو ذر یہی تو ہیں، مقداد یہی تو ہیں. کہ بہت خریدا گیا، بہت ڈرایا گیا. کہ ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ کہ جس کے دل میں علی کی واقعی محبت پائی جا رہی ہو اس کو کوئی نہ ڈرا سکتا ہے، نہ دھمکا سکتا ہے، اور نہ اسے کوئی. تو مسئلہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں یہ تاریخ لکھ رہی ہے قسم سے. زبیر، آپ دیکھیں زبیر، طلحہ زبیر کا نام کتنا آپ نے سنا ہوگا. یہ زبیر کون ہے؟ یہ زبیر ہے جناب صفیہ کے صاحبزادے، اور جناب صفیہ ہیں رسول کی پھوپھی. کتنا خونی رشتہ ہے نا. یہ سارے تاریخی واقعات آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. یعنی جناب یہ زبیر یہ وہ ہیں کہ جن کو سیف اللہ کہا گیا ہے. رسول کے ساتھ جنگ کرتے تھے یہ.
احد میں، خندق میں یہ کیا کہلاتے تھے؟ سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار کہلاتے تھے. اور یہ وہی شخص ہے کہ جب شہزادی پر دروازہ گرایا گیا ہے تو یہ وہ فرد تھا کہ جو سب سے آگے آگے تھا، اور اس کا اس زد و خرد میں ہاتھ بھی ٹوٹ گیا تھا. یہ زبیر ہیں، اور دیکھ لیں آپ، زد و خرد میں، مار پیٹ میں زبیر کا ہاتھ ٹوٹ گیا. یقیناً اگر زبیر اس ٹائم مر جاتے تو علیہ السلام ہوتے کہ نہ ہوتے؟ ہوتے نا، نہ ہوتے علیہ السلام، اس لیے کہ شہزادی کے لیے انہوں نے اپنی جان دی تھی. لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ جب مولا کی حکومت آئی تو آپ پہنچ گئے ان کے پاس، یا علی کچھ چاہیے ہم کو. گالی تو وہ ہے کہ جب کوئی آپس میں بات کرے تو وہ بیت المال کے چراغ کو بجھا دے، تو تم نے کیسے توقع کر لی کہ زیادہ دے دیں گے؟ سوچے یہ پیسہ کہاں لے آیا؟ علی کے مد مقابل لے کے گیا. اور یہی زبیر تھے کہ جن کو نبی نے پیشین گوئی کی تھی کہ اے زبیر، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم جس علی کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو تو اسی علی کے مد مقابل کھڑے ہو گئے ہوں. اور آپ نے وہ چاہے سیریل میں، مولا علیہ السلام کے سیریل میں دیکھا ہوگا کہ جب جنگ جمل ہوتی ہے تو مولا ادھر سے نکلتے ہیں، زبیر کو آواز دیتے ہیں، اور پھر جو گفتگو ہوتی ہے اس میں ہی کہتے ہیں زبیر وہ دن یاد ہے کہ جس دن رسول نے کہا تھا کہ تم اسی علی کے مد مقابل کھڑے ہوگے؟ اے زبیر یہ وہی دن ہے، یہ وہی دن ہے. اور زبیر نے جنگ نہیں کرتے، یہاں کے پر جنگ نہیں کی زبیر نے، واپس چلے گئے ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر زبیر علی کے ساتھ ہو جاتے تو حر بنتے کہ نہ بنتے؟ ہے نہیں. اور کیا تھا، کتنی بڑی غلطیاں کی، کتنی بڑی بڑی خطائیں کی ہیں عزیزوں. لیکن ادھر حر کہاں آ گیا؟ در حسین پر آ گیا، حسین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، حر علیہ السلام بن گیا. اور زبیر کیا بن گئے؟ علی کے مد مقابل کھڑے ہو گئے، لعنت اللہ بن گئے. دیکھا، یعنی انسان کا عقیدہ بہت اہم ہے، اور یہ عقیدہ صرف در اہل بیت میں ملتا اور کہیں نصیب نہیں ہوتا. اس لیے اس عقیدے کو اہل بیت سے متمسک رکھیں، جوڑ کے رکھیں. اور یہ ایک واقعات نہیں عزیزوں، آپ دیکھیں ڈھیروں واقعات ہیں جو رونما ہوئے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک فرقہ وجود میں آیا جس کا نام کیسانیہ تھا. یہ کیسانیہ فرقہ امام سجاد کو اپنا امام نہیں مانتا تھا، بلکہ محمد حنفیہ کو اپنا امام مانتا تھا. عقیدہ کہاں پہنچ گیا اس کا؟ ختم ہو گیا. جناب حضرت امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک فرقہ وجود میں آیا جس کا نام اسماعیلیہ تھا. یہ اسماعیلیہ کون ہے؟ جنہوں نے امام محمد باقر السلام کے امامت کو قبول نہیں کیا، بلکہ امام صادق علیہ السلام کے بیٹے کو قبول کیا. وہ کیا؟ اسماعیل، بڑے بیٹے تھے آپ. شیعی تو تھے سب لوگ نا، تو اگر امام کو مان رہے تو شیعی تو ہے وہ. لیکن شیعہ کہاں تک نکلے؟ وہیں تک ختم ہو گیا. امام کاظم علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک فرقہ وجود میں آیا جس کا نام واقفیہ تھا. اور امام رضا کی ولایت کو انہوں نے، امامت کو ان کا انکار کر دیا کہ پیسے کہاں جائیں گے؟ اگر ہمارے پاس یہ پیسے ہیں اور اپنے امام کو، ہم امام رضا کو اپنا امام مان لیتے ہیں ان کے بعد، تو تمام پیسے ان کو دینا پڑیں گے، لہذا منکر ہو جاؤ اور کہو کہ امام کاظم ہی وہ امام ہے جو امام زمانہ ہے، امام مہدی ہے، اور یہ ظہور کریں گے. ہے اب سوچیے ذرا، تاریخ بتا رہی ہے. اور قرآن اگر آپ کھول کے دیکھیں، آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ جب 30 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تھے تو اللہ نے 10 دن اور روک لیا. اب سوچیں 10 دن میں وہ موسیٰ کہ جو اپنے قوم کے ساتھ اتنا زیادہ کام کر رہا ہے، اتنا عقیدے کو بھرا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، وہ 10 دن دیر سے نہ آنے کی بنا پر کیا ہو گیا کہ ایک گوشالہ بنا لی. اس گوشالہ کو لوگ پوجنے لگے. قرآن کہہ رہا ہے. اور خدا کہنا چاہے، خدا کیا کہہ رہا ہے موسیٰ سے؟ اے موسیٰ، جو تمہارے لوگ ہیں ان کے ایمان کی پرکھ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم نے زحمتیں مشقتیں کی ہیں، کتنے مومن ہیں وہ لوگ؟ کہ بس 10 دن ٹھہرو، 10 دن میں ان کی اوقات سمجھ میں آ جائے گی تم کو. اور جب 10 دن کے بعد آئے تو کیا ہوا؟
تو پتہ چلا کہ جناب موسیٰ اگر 10 دن کے لیے غائب ہو جاتے ہیں تو قوم کے حالات بگڑ جاتے ہیں، اور جو فقر موسیٰ پردہ غیب میں ابھی موجود ہے تو اس قوم کے حالات کیسے سدھریں گے؟ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد موسیٰ موجود ہے کہ نہیں؟ مگر میں کیا کوئی ایسا حکم پایا جاتا ہے جہاں کے اوپر بے پردگی جائز ہو سکے؟ لیکن ہم لوگ کرتے ہیں، بنداس کرتے ہیں، کوئی نہ شرم ہے نہ کوئی حیا ہے نہ کوئی اس کے لیے کوئی وہ بھی نہیں ہے، یعنی جسے کہنا چاہیے احساس ہے نا، جسے کہتے ہیں گلٹی محسوس کرنا، نہیں تھوڑا سا انسان وہ غلطی کی ہم نے، اصل اب تو اس کے اوپر بالکل آیا ہی نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں یہ تو میرا حق ہے، یہ ہمارا سویدھان ہے، بے پردگی یعنی ہمارا صورتحال یہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم امتحان لیں گے تمہارا، اور تمہارے عقیدے کا امتحان ہوگا، اس عقیدے میں کتنا پختہ ہوتے ہو یہ تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ تم کتنے پانی میں، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارا ایمان کتنا ہے، لیکن اگر ہم ڈیسائیڈ کر دیں گے تو تم لوگ اعتراض کر بیٹھو گے، یہ کون سی بات ہو گئی؟ جیسے ایک استاد اپنے بچوں کو جانتا ہے کہ یہ بچہ کامیاب ہونے والا ہے اور یہ بچہ فیل ہونے والا ہے، لیکن کبھی بھی استاد اپنے اس بات کے اوپر یعنی رزلٹ معین نہیں کرتا ہے، نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ اگر یہ کر دے گا تو لوگ اعتراض کرنے لگیں گے، یہ کون سی بات ہو گئی، ہو سکتا ہے بچہ پاس بھی ہو جائے، آپ نے کہاں سوچ لیا کہ نہیں جانتے ہیں ہم، کہ آپ کا جاننا ہے، لیکن یہ بچے کا امتحان ہونا چاہیے، بس اللہ بھی جانتا ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ تم کیسے جانو گے، تم تبھی جان پاؤ گے جب تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ یہ صلوات پڑھتے ہیں محمد اللہ نے قریب 20 مقامات ایسے ہیں جہاں پر امتحان کا ذکر کیا ہے کہ ہم امتحان تمہارا لیں گے۔ کس سے لیں گے؟ بھوک کے ذریعے، ڈر کے ذریعے، خوف کے ذریعے، مال میں کمی کے ذریعے، موت کے ذریعے، موت کے ذریعے۔ تو یہ کیا ہے؟ امتحان۔ اولاد کے ذریعے امتحان۔ تو یہ امتحان سے ہمیں گزرنا ہے، اور اصل جو گزرنا ہے اس کا جو فارمولہ ہے امتحان کے گزرنے میں وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ فارمولہ، یہ الگ بات ہے کہ اس فارمولے، اس بات کو ہم صرف اور صرف اس وقت کہتے ہیں جب کسی کے مرنے کی خبر سنتے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا فوراً یہ زبان سے کلمہ جاری ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر مصیبت کے لیے یہ جملہ کہا جا سکتا ہے۔ بیمار ہو تب بھی کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، پیسے کھو گئے ہیں تب بھی کہو انا للہ و انا راجعون۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی کھوئی ہوئی چیز ہو اور وہ چیز یعنی وہ ختم نہ ہوئی ہو، یعنی نابود نہ ہوئی ہو، اور وہ موجود ہو، اگر تم اس جملے کو کہتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت کے ساتھ، یا تم اس کے پاس پہنچ جاؤ گے یا وہ تمہارے پاس آ جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ امتحان ہمارا ہونا ہی ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کب ملے گی؟ کہ جب ہم اس جملے کو کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی طرف واپس جانا ہے۔ ایسی صورت میں وہ مشکلات، وہ بلائیں، وہ سختیاں چھوٹی ہوتی چلی جائیں۔ کربلا کے میدان میں اب دیکھیے کتنی مشکلات ہیں جناب مظلوم کربلا کے اوپر، کتنی سختیاں ہیں، بھوک بھی، پیاس بھی، بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، بھائی بھی شہید ہو گیا، اولادیں شہید ہو رہی ہیں، بھتیجے شہید ہو رہے ہیں، بھانجے شہید ہو رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، اب مولا کو یہ بھی ہے کہ ہماری شہادت کے بعد زینب ام کلثوم کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ کتنا سخت مرحلہ ہے چیزوں کا۔ روایت کہتی ہے کہ جو مولا امام سجاد کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا مولا آپ کو سب سے زیادہ اذیت کہاں ہوئی، تو آپ فرماتے ہیں شام الشام ہے نا۔ کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ شام میں آپ کی ماں پھوپھیوں کو بیریدہ گھمایا جا رہا تھا، منادی ندا دے رہا تھا، جناب سجاد سے دیکھا نہ جا رہا تھا۔ سب سے سخت ترین امتحان امام سجاد کا ہے نا۔
آپ دیکھیں کہ جب مولا گودی قتل گاہ میں گرے ہیں اور شمر چاہتا ہے کہ آپ کے سر کو تن سے جدا کرے لیکن ہمت نہیں پڑ رہی ہے، تو امام زندہ ہیں یا اس دنیا سے رخصت ہو گئے کیسے پتہ چلے گا؟ تو کسی نے کہا ایسا کرو کہ زور سے آواز دو کہ ہم جا رہے ہیں اور خیام پر حملہ کرنے کے لیے، اور زینب ام کلثوم کی چادریں چھینے، اگر حسین زندہ ہے تو اپنے سر کو اٹھا دے گا، یہ اس لیے کہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں عزیزو، کسی نے آواز دی چلو حملہ کرنے چلے حسین کے خیام کے اوپر۔ ہاں عزیزو، جو سر سجدے میں تھا، جو سبوہن قدوسن کی صدا بلند کر رہا تھا، ایک مرتبہ سر اٹھا اور کہا یا سیوف حسینی، آؤ تلوارو آؤ اور حسین کی گردن لے لو۔ حسین کو گوارا نہیں ہے کہ اس کے سامنے اس کی بہنوں کی بیردائی ہو، واہ مصیبتہ، واہ مظلومہ، لیکن ہائے رے سجاد، کشا کشا گھمایا جا رہا ہے، منادی ندا دے رہا ہے، ماں پھپھیاں بے کجاوا اونٹوں پر ہے، سر میں ردا نہیں ہے۔ پروردگارہ وقت محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما، ناس اپنی رحمت نازل فرما، ناس صدقے میں ہم سب کے والدین اجداد جداد گناہ کے بار صغار کو معاف فرما۔ معبود حق محمد والے محمد ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب زور سے الہی آمین کہہ سکیں۔ پروردگارہ حق محمد والے محمد ہم سب کو اپنے نسلوں کو توفیق دے کہ ہم سب تعلیمات قرآن، تعلیمات اہل بیت پر عمل کریں، ہم سب کو شیاطین کے اشرار سے محفوظ فرما، ہمارے زمینی آسمانی سے محفوظ فرما، ہمارے معاشر جہالت کو دور فرما دے، عمل و شوق کی شمع کو منور فرما دے، معبود الہی آمین کہنے تمام کے لیے حاجات و قبول فرما، مشکلات کو دور فرما۔ میرے معبود وقت محمد والے محمد دعا میں دعا ہے اس مجلس و اناس میں اس پر شہزادہ کا جو بھی محاصر اس سے مرحوم کے درجات میں اضافہ فرما، وعلی علم دفاع عنایت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، معبود توفیقات میں اضافہ فرما، صحت و سلامتی عنایت فرما، طول عمر عنایت فرما، اور دیگر وقت موت والے مدعا میں دعا ایمان رسول میں تعجیل فرما، ہم سب ان کے امان صاحب شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مدہ سورہ حمد اور تین مدہ سورہ توحید کو فرما کے جملہ مومنین والمؤمنات، مسلمین والمسلمات تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص صاحب خانہ کے تمام مرحومین کے لیے، اور بالاخص مرحوم اکرام نقوی صاحب کی روح کے ساتھ